السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بات ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ہمارے پاس ایسے کئی سوالات آتے ہیں جن کا تعلق جادو سے ہوتا ہے، جن کا تعلق جنات سے ہوتا ہے، جن کا تعلق بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کے اندر بندشوں سے ہوتا ہے، جس کے اندر تعلق ہوتا ہے کاروبار کے اندر رکاوٹوں سے، جس کا تعلق ہوتا ہے جسم کے اوپر بوجھ سے، سر کے درد سے، جسم کا ٹوٹا رہنا، سستی کا ہونا، کام میں دل کا نہ لگنا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ ساری باتوں کی بنیاد شیطان ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پیغام کے اندر، اس مختصر سی بات کے اندر، آپ کے سامنے صرف 4 ایسے عمل رکھوں گا کہ ان 4 اعمال کو اگر آپ کر لیں تو ہر وہ کام، ہر وہ برائی جو آپ کو شیطان کی طرف سے پہنچ رہی ہے، ہر وہ نقصان جو شیطان آپ کو پہنچا رہا ہے، شیطان کو آپ پر تسلط جو ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر شیطان نے جو بسیرا کر رکھا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان جا کے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ چار کام جو بندہ کر لے گا، وہ اپنی زندگی کے اندر نورانیت پائے گا۔ یہ 4 کام جو بندہ کرے گا، اس کے رشتے کے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک اولاد دے دیں گے، اولاد نافرمان ہے، فرما بردار ہو جائے گی، گھر لینے کی صلاحیت نہیں ہے مگر لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک گھر دے گا، سواری لینے کی چاہتے ہیں، اللہ پاک سواری دے گا۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری انشاءاللہ دور ہوگی، زندگی میں مزہ آنے لگ جائے گا۔ لیکن کب؟ جب یہ 4 کام ہوں گے۔ صرف 4 کام ہیں، بہت آسان ہے، اور یہ 4 کام نہ صرف دنیا میں کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اللہ کو منانے والے کام ہیں۔ دیکھو کرنا کیا ہے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب گزرے ہیں، شیخ عبد القادر قادری، بہت ہی عظیم انسان گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے ان سے ملکوں میں کام لیے، دیگر ممالک میں جا کے تعویذات دینا، دیگر ممالک کی حکومتوں کو تعویذات دینا، اور حکومتی سطح پر موجود نقصانات کو ختم کرنے کی تدابیر بتانا۔ بہت ہی عظیم انسان گزرے ہیں۔ آج بھی ان کی اولادیں کراچی کے اندر بہت کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے آستانے پہ ایک دفعہ جانا ہوا، اور وہاں پہ ایک عبارت پڑھی، اور پڑھ کے دل کو سکون ملا۔ وہ عبارت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہمارا پہلا کام ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں نے تمام تر گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہم لوگوں نے ہر وہ راستہ جس راستے سے ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان کا تسلط شیطان پر اس وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان کو اپنے اوپر قدرت دیتا ہے۔ انسان کا نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نفس نے برائی کی طرف ابھارا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس نے برائی کی طرف ابھارا۔ وَمَا أُبَرِّئُ عَن نَفْسٍ، میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو برائی کی طرف بہت زیادہ دعوت دینے والا ہے۔ تو نفس تو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس برائی کو قبول کرتے ہم ہیں، اور جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کو پاک بنانا ہے۔ نفس پاک بناؤ گے، گناہ چھوڑ گے۔ پہلا کام، ہر گناہ، ماں باپ کی نافرمانی ہو، بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہو، بیوی کے ہوتے ہوئے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہو، بد نظری ہو، گانوں کا سننا ہو، سود کا کھانا ہو، جھوٹ بولنا ہو، غیبت کرنا ہو، ہر قسم کا گناہ چھوڑنا ہے۔ بہت مشکل، بہت بھاری کام ہے، لیکن یقین کرو اگر اس کام کے اندر لگنے کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ گے نا، اللہ کی رحمت تمہیں پکڑ لے گی، اللہ کی رحمت تمہیں قبول کرنا شروع کر دے گی۔ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے نا، میں دوڑ کے اس کی طرف چلتا ہوں۔ وہ 1 قدم چلتا ہے، میں 10 قدم بڑھتا ہوں۔ اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا کام، زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ زندگی پاکیزہ کیسے بنے گی؟ کہ اپنے آپ کو، دیکھو گناہ چھوڑ کے ہم نے اپنے باطن کو پاک کیا، اب جو ظاہری جسم ہے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے، ہر قسم کی گندگی کو اپنے جسم سے دور رکھنا ہے، غسل سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے بارے میں میرا پیغام موجود ہے، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں کہ سنت طریقے سے غسل کیسے کیا جاتا ہے۔
وہ سن لے پورا، اس طریقے کے مطابق غسل کرے۔ ایک بات، اپنے آپ کو باوضو جتنا حد تک رکھ سکتے ہو رکھو۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، آدھا پونا گھنٹہ بندے کا وضو رہتا ہے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وضو کا عادی بنا کے رکھو۔ جب واش روم جاؤ تو باہر آنے سے پہلے وضو کر کے آؤ، ہاتھ دھو کے نہ آؤ۔ ہاتھ دھونے سے کئی گنا بہتر ہے کہ انسان وضو کر لے۔ تو نمبر 2، باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ نمبر 1، تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 2، باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، نماز اور سورہ فاتحہ کا اہتمام کرو۔ نماز اور سورہ فاتحہ کا اہتمام کرو۔ کیسے؟ کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو اور ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر، ہر اس نیت کے ساتھ کہ جو آپ نے اللہ سے پوری کرانی ہے، ہر اس نیت کے ساتھ۔ آپ نے گھر لینا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے بنگلہ لینا ہے، آپ نے اپنے قرضے ادا کرنے ہیں، بیٹی کی شادی کرانی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، جو آپ کی نیت ہے، کوئی بھی نیت ہو، وہ نیت کا تعلق گناہ کے ساتھ نہ ہو، اس نیت کا تعلق قطع رحمی کے ساتھ نہ ہو، جو نیت ہو اس نیت کے ساتھ اپنی نماز کے فوراً بعد سورہ فاتحہ پڑھو۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملاؤ گے تو تیسرا عمل بن جائے گا۔ پہلا عمل، اپنے گناہوں کو چھوڑ کے باطن کو پاک کرو تاکہ شیطان کے تسلط سے بچو۔ دوسرا عمل، اپنے ظاہر کو پاک کرو تاکہ جنات کے تسلط سے بچو۔ تیسرا عمل، ہر مراد پوری کرانے کے لیے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس نیت کے ساتھ جو کام اللہ سے کروانا ہے۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا بہت ضروری عمل، سارے وظائف کی جان، جو آج کی پوری بات کی اصل بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ دعا۔ جو کام کروانا ہے، اللہ سے جو معاملہ حل کرانا ہے، اللہ سے جو مصیبت دور کرانی ہے، جس چیز میں اللہ کو پانا ہے، اس چیز کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو۔ دعا کا طریقہ سن لو۔ سورہ فاتحہ کے ابتدائی آیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیات کو پڑھو۔ اس کے بعد درود ابراہیمی جو نماز کا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جو اردو میں تعریف آپ کر سکتے ہو، اللہ تو رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو نے مجھے یہ دیا، اپنی دعاؤں کو لمبا کرو، اور ان دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی پہ بار بار اردو میں درود سلام بھیجتے رہو، اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے پورے درد کے ساتھ، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مسئلے کو پیش کرو۔ یقین جانو، اس دعا کے بعد درود شریف پڑھو، آمین کہو، آپ کے ہاتھ آمین کہہ کے نیچے آئیں گے، بعد میں دعا پہلے قبول ہوگی۔ کب؟ جب پہلے 3 کام ہو رہے ہوں گے، جب آپ کی زندگی کے اندر سے گناہ نکل چکے ہوں گے، جب آپ کی زندگی کے اندر سے ناپاکی نکل چکی ہوگی، جب آپ کی زندگی نماز اور سورہ فاتحہ پہ آ چکی ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد جب آپ دعا کرو گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے جتنے مسائل ہیں سب حل ہو جائیں گے۔ مسلمان کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اس پوری بات کو سننے کے بعد اگر آپ کے دل اور دماغ کے اندر یہ فاسد خیال آئے کہ یار اگر میں نے ایسا کیا تو یہ تو بہت مشکل اور بہت لمبا کام ہے، تو یاد رکھو کہ انسان چلنا شروع کرے، اللہ حامی ناصر مددگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مدد پر پورا یقین رکھو، پورا دھیان رکھو اس بات پر کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے آگے پیش کرنا ہے۔ ہم پیر پہ یقین کرتے، اللہ پہ نہیں کرتے۔ ہم اللہ پہ یقین کریں، پیر کا یقین خود نکل جائے گا، فقیر کا یقین خود نکل جائے گا اگر ہمارا یقین ایک اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہ کام کر کے دیکھو، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو، ہر مسلمان کی زندگی سے تمام تر تکالیف کو ختم کرے، اور ہم لوگوں کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔